ایجپشن پیرامڈز جن کی ٹوٹل تعداد 118 ہے، ان میں سے 3 ایسے پیرامڈز جن پر ہونے والی تحقیق نے دنیا کے ریسرچرز کو ہلا دیا۔ ان پیرامڈز میں سے ایک دا گریٹ پیرامڈ، جس کی چوٹی میں لگا ہر پتھر ایک ہاتھی کے وزن جتنا بھاری پتھر ہے۔ آخر اتنا وزنی پتھر اس اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا؟ اور پھر یہ پیرامڈز بنانے کا اصلی مقصد کیا تھا؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں اس وقت اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ ان پیرامڈز کا سائز، لینتھ اور چوڑائی اور پھر ان کا آرکیٹیکچر ایسے بنایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام انجینئرز بھی اس پر حیران ہیں؟ ناظرین، ARU وائس میں خوش آمدید۔ آج سے 4500 سال قبل ایجپشن حکمرانوں کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون ان بادشاہوں کو کہا جاتا تھا جو اس وقت مصر کے حکمران ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان فرعونوں میں سے ایک فیرو جس کا نام خوفو تھا۔ خوفو نے 2560 BC میں ایک پیرامڈ کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام گریٹ پیرامڈ یا خوفو کا پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے پیرامڈ کو خوفو کے بیٹے خافرے نے بنایا۔ تیسرے پیرامڈ کو خافرے کے بیٹے مینکورے نے بنایا۔ گریٹ پیرامڈ جسے بنانے میں قریباً 20 سال لگے۔ دا گریٹ پیرامڈ کی ہائٹ 146.7 میٹر ہے، جبکہ زمین پر اس کا حجم 230.6 میٹر ہے، جو کہ 10 ایکڑ تک بنتا ہے۔ فیرو خوفو نے 23 سال سے لے کر 60 سال تک ایجپشن ایریا میں حکومت کی۔ اس دوران خوفو نے اپنے اور خاندان کے مرنے کے بعد اپنی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ بنانے کے لیے ان پیرامڈز کی بنیاد شروع کی۔ ایجپٹ میں ہونے والی ریسرچ سے معلوم ہوا کہ ان پیرامڈز کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں کھانے کو محفوظ رکھا جائے گا۔ سائنسدانوں کو ان میں سے شہد کا ایک برتن ملا، جن پر تحقیق سے سامنے آیا کہ یہ شہد 4000 سال پرانا تھا۔ ریسرچرز نے مزید تحقیق کے دوران پیرامڈ کے اندر ایک ہول نما خالی جگہ دیکھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اس جگہ کو پتھر سے بند کیا گیا تھا۔ پتھر میں جب چھید کر کے لائٹ سکوپ کو سوراخ میں اندر ڈالا گیا تو ریسرچرز حیران ہو گئے، کیونکہ اندر ایک خالی کمرہ نما ایریا تھا جس کا کوئی داخلی یا خارجی دروازہ بھی موجود نہیں تھا۔ ناظرین، پیرامڈ سے ملنے والا ایک نقشہ جس پر تحقیق کے دوران سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان پیرامڈز کا ایک مقصد بجلی بنانا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا اس دور میں انسان اس قدر ترقی کر چکے تھے کہ وہ بجلی تک بنا لیتے؟ اس دور کے انسانوں کی ترقی پر سوال اس وقت بھی سامنے آتا ہے جب ان پیرامڈز کی لوکیشن پر بات کی جاتی ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ کے چاروں اطراف میں نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پول ایک ایکوریٹ طریقے سے موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کا جدید ترین کمپاس کام کرتا ہے۔ ان پیرامڈز میں لگنے والی بھاری پتھر جن کا وزن ہاتھی جتنا ہے کیسے اور کہاں سے لائے گئے؟ کیونکہ غزہ جہاں پر یہ پیرامڈز موجود ہیں ایک صحرا نما علاقہ ہے، جہاں سے ان مضبوط پتھروں کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کیا اس دور میں پہیا بن چکا تھا جو اتنے وزنی پتھر کہیں دور سے لائے جاتے تھے؟ ناظرین، USA، ایجپٹ اور آسٹریلیا کے ریسرچرز کی ایک ٹیم نے یہ بتایا کہ دریائے نیل کی ایک شاخ ان پیرامڈز کے سامنے سے گزرتی تھی۔ دور سے پتھر لانے کے لیے اس پانی کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پیرامڈز کے نیچے والے حصوں پر جو کٹائی اور توڑ پھوڑ کے نشانات ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بعد میں سیلاب یا پانی آ چکا ہے، جس سے پیرامڈز پانی میں رہے۔ دریائے نیل کی شاخ کب یہاں سے خشک ہوئی اور کیسے دوبارہ یہ پیرامڈز پانی سے باہر آئے، اس تحقیق پر فی الحال کام جاری ہے۔ ناظرین، اورین بیلٹ نام کے 3 ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، ریسرچرز کا خیال ہے کہ ان 3 ستاروں کی سیدھ میں ان تینوں پیرامڈز کو بنایا گیا ہے، لیکن بعد میں اس تھیوری کو کینسل کر دیا گیا کیونکہ سائنسدان اس وقت کے انسانوں کو اس قدر ترقی یافتہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نئی دریافت کے ساتھ ہونے والے خیالات کو ریسرچرز اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس دور کے انسان آخر اتنے ترقی یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں۔